السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماڈرن ٹریننگ ورسز دی رائٹ وے آف ویئرنگ حجاب اکارڈنگ ٹو اسلام۔ تو آج ہم اس بات پہ غور کریں کہ اسلام جو ہے حجاب کا کیا طریقہ بتاتا ہے۔ بے شک اسلام جو ہے مکمل ضابط حیات ہے، اور اسلام میں عورت کو جو ہے پردے کے کچھ اصول جو ہے وہ معین کیے گئے ہیں۔ سب سے اول تو ہم اپنے ائمہ اربعہ کے لحاظ سے دیکھیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی کا کہنا ہے کہ عورت کا حجاب جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ سر سے پیر تک اس کا جسم ڈھکا ہوا، یعنی اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا، اس کے ہاتھ بھی اور اس کے پیر بھی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ جس طرح سے عورت نماز میں اپنے سطر کو ڈھکتی ہے، یعنی کہ سر سے پیر تک پورا جسم ڈھکا ہو مگر چہرہ کھلا ہو، اور ہاتھ کی کلائیاں اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، تو اتنا جو ہے اسے اجازت ہے، مگر اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بعض اوقات لڑکیاں جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو یہاں پر اندیشہ ہے کہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بہت خوبصورت جو ہوں گی لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، اور مرد حضرات جو ان کی طرف متوجہ ہوں گے، تو فتنے کا اندیشہ ہے، تو ضروری یہی ہے کہ پھر وہاں نامحرموں سے، یعنی ایسے لوگ جو انجان ہیں، ان سے حجاب کر لیا جائے جو آپ کے نامحرم ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھ لی جائے کہ آپ اگر کسی محفل میں جا رہی ہیں یا آپ گھر سے باہر نکلی ہیں، بلا ضرورت آپ جا رہی ہیں، تو آپ اس طرح سے جو ہے اپنے زیور نہ پہن کے جائیں کہ وہ ان کی آواز آئے۔ فار ایگزامپل آپ نے چوڑیاں پہنی ہیں تو آپ کی کلائیوں سے آوازیں آ رہی ہیں مسلسل، یا آپ اتنا میک اپ کر کے جا رہی ہیں تو آپ لوگوں کی جو ہے دیکھنے کا مرکز بن رہی ہے کہ آپ کو بار بار دیکھا جا رہا ہے، تو یہاں جو ہے یہ بالکل بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ تیسرا کہ آپ کا جو ہے لباس اس طریقے سے نہ ہو کہ آپ کا جو ہے جسم جو ہے اس کی جسامت جھلک رہی ہو، یا آپ کا لباس ایسا نہ ہو، باریک نہ ہو کہ آپ کے جو ہے اندر سے سب کچھ جو ہے کپڑوں واضح ہو رہے ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو ہے فرمایا کہ قیامت جب قریب ہوگی تو کچھ لوگ عورتیں ایسی ہوں گی، یعنی کہ وہ دوزخ میں جائیں گی، جن کی جو ہے لباس ایسا ہوگا جو نہ پہننے کے برابر ہوگا، یعنی کہ وہ اندر سے جو ہے ایسا سمجھ جائے گا کہ انہوں نے کچھ نہیں پہنا ہوا، یعنی اتنا باریک لباس پہنا ہوا ہوگا۔ تو اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو یہ حدیث کا مفہوم بتایا، اور وہ عورتیں جو سر پہ جو ہے جوڑے باندھتی ہیں جو اونٹ کے کوہان کی مانند لگتے ہیں، یعنی کہ پورا واضح ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی بال جو ہے آپ کی زینت ہے، وہ پورا آپ جو ہے ایک دکھا رہی ہیں، تو ان چیزوں کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اب دیکھیں آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ حجاب جو ہے بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا ہے، کہ آپ دیکھیں جینس پہ بھی حجاب پہنا جا رہا ہے، ڈفرینٹ طرح کے لباس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹائٹ بھی ہوتے ہیں، ان پہ بھی حجاب پہنا جا رہا ہے۔ تو اس کی جو ہے سخت ممانعت کی گئی ہے کہ آپ ایسا جو ہے لباس نہیں پہن سکتے ہیں جس میں جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہ پورا جھلک رہا ہو۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا حدیث کے ذریعے بھی، سورۃ الاحزاب میں جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی اپنی بیویوں سے مومن اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے فرما دو کہ اپنی اوڑھیاں اوڑھی رکھیں، یعنی کہ اپنی جو چادریں ہیں جلابیب کا لفظ استعمال کیا گیا، اسے اوڑھے رکھیں۔ جب آپ گھر سے باہر نکلے تو انہیں اوڑھے رکھیں، اور اللہ پاک اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں کہ یہی مومن عورتوں کی پہچان ہے، یعنی کہ ان کا حجاب جو ہے وہ ان کی پہچان ہے۔ پھر آگے سورۃ الاحزاب کی ہی آگے آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اور زمانہ جاہلیت کی طرح نہ رہو، اپنی زینت نہ دکھاتی پھرو، یعنی کہ جب زمانہ جاہلیت تھا تو اس ٹائم لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی حجاب کرنا ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے، تو اس چیز سے بھی ممانعت کی گئی، اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ اب وہ جاہلیت کا زمانہ، آپ دیکھیں کہ آج بھی زمانہ جاہلیت کا وہی رسم و رواج ہو گئی ہے نا۔ ہمارے پاس لباس موجود ہے، پھر بھی ہم ہاف لباس پہنتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کپڑا موجود ہے، کپڑا پہننے کا اختیار بھی موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے ہم اس طرح پھرتے ہیں کہ جسم کی نمائش کرواتے رہتے ہیں، تو یہ سب جو ہے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اب کچھ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں جی، آپ نے حجاب پہنا ہے جینس کے اوپر، تو جینس تو اسلام میں الاؤ ہی نہیں، کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ آپ جینس پہنتی ہیں تو پورا آپ کا پارٹ آف باڈی جو ہے، باڈی کی شیپ وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی جو ہے سختی سے منع کیا گیا۔ سیکنڈ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم حجاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو آئیز ہیں، کچھ گرلز جو ہے وہ فل میک اپ کیا ہوتا ہے آئیز کا، آپ نے آئیز بنا لی ہیں، اپنے آئی لائنر مسکارا وغیرہ جو لگاتی ہیں اور آئی بروز بناتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بال اکھاڑنے والیوں کے لیے اور بال گدنے اور گدوانے والوں کے لیے لعنت فرمائی ہے، کہ یعنی کہ جو بال اکھیڑتی ہیں، یعنی کہ جو خود اپنی آئی برو بنا رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے آپ اس کے اندر کیوں چینجنگ لا رہے ہیں؟ اللہ پاک نے تو آپ کو بنا دیا، تو ایسے جو کام کریے تاکہ وہ اٹریکشن کا باعث بنے لوگوں ہوگی، تو اس کے لیے بھی سخت لعنت فرمائی گئی ہے۔ اب تو بہت ہی زیادہ کامن ہو گیا ہے کہ آئی برو بنانا اور یا آئیز میک اپ وغیرہ کرنا، اس کو ہم نے بہت لائٹلی لے لیا، مگر ان سب چیزوں کی جو ہے اسلام میں ممانعت ہے، ہمیں ان سب چیزوں پہ بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ اب یہ دیکھیں کہ آپ عبایا جو ہے اتنا بھی چمکدار اور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اگر خود پہنیں آپ کو لگے کہ ہاں یہ جو ہے اٹریکٹیو ہو رہا ہے بہت زیادہ، تو آپ اس سے گریز کریں گی۔ تو یہ سب چیزیں تھی، ہمیں اس پہ جو ہے غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو اسلام جو ہے
حجاب کے ساتھ ساتھ پردے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے پردے کو جسے ہم کہتے ہیں حیا شرم کرنا، اس پہ بھی بہت غور دیتا ہے۔ صرف عورتوں ہی نہیں بلکہ مردوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی نظریں جو ہے جھکائے رکھو۔ یوں ہی عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں جھکائے رکھو، یعنی کہ نامحرموں کو نہ دیکھو، حیا کرو کہ شرم کرو، اس طرح کے آنکھوں سے ایسا نہ دیکھو، زبان سے ایسی بات نہ کرو۔ حدیث نبوی ہمارے پاس لا ایمان لمن لا حیاء لہ، the immodest is faithless، یعنی کہ جس کا ایمان نہیں، جس کا حیا نہیں اس کا ایمان بھی جو ہے نہیں، یعنی کہ اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر کر رہے تھے تو ایک صحابی اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں شرم کرتے ہو، یعنی کہہ رہے تھے اتنی شرم نہ کیا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایسے ہی رہنے دو کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان کی جو ہے 60 سے زیادہ جو ہے شاخیں ہیں اور حیا جو ہے ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو یہ دیکھیں حدیث سے بھی یہاں ثابت ہوتا ہے کہ ایمان آپ اگر پردہ کرتے ہو تو آپ کی جو ایمان تب بھی مکمل ہوگا جب آپ جو ہے حیا بھی ہو آپ کے اندر، یعنی کہ آپ ایسی بات نہ کریں جس میں بے حیائی کا عنصر ہو، جس میں جو ہے آپ ایسا دیکھیں نہیں جس سے جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ زنا جو ہے وہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے اور آنکھوں کا بھی ہوتا ہے اور سننے کا بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنے۔ ٹھیک، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے میرے پاس، اس پہ ہم غور کر لیں کہ حیا modesty is not only how we cover ourselves. حیا is in eyes, lowering gaze, shyness is necessary. یعنی کہ موڈیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اپنے جسم کو کور کر رہے ہو مگر آپ کا انداز وہ نہیں ہے، آپ کے بات کرنے میں حیا نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہو، آپ نے محرموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو، یا آپ جو ہے آنکھوں سے ایسے کام دیکھ رہے ہیں جو گناہ کا سبب بنتے ہیں، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں یا ان سے شہوت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جو آپ کی خوشی کا باعث بنے، تو یہ سب جو ہے منع ہے۔ آپ کی چال جو ہے یعنی کہ آپ جب چل رہے ہو تو اس میں بھی اس طریقے سے چلیں جس طرح عورتوں کو کہا گیا ہے کہ اتنی زور سے زمین پہ پاؤں نہ رکھیں کہ جو زیور پہنا ہے اس کی بھی آواز آئے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں ہم سب جو ہے اس پہ عمل کریں گے۔ صرف ہم پردہ جو ہے بظاہر ہمیں نہیں دکھانا، ہمیں اپنے جو ہے اخلاق کو بھی ویسا کرنا ہے اور ہمیں حیا کے عنصر کو اپنانا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔